بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے انواع البنا میں ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کلمے کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک مبنی اور دوسرے معرب۔ مبنی وہ کلمات ہیں جن کی آخری حالت ہمیشہ یکساں ہوتی ہے، ترکیب میں چاہے وہ جہاں واقع ہو جائے، ترکیب میں وہ جہاں بھی واقع ہوں ان کی اعرابی حالت ایک ہی ہوتی ہے، وہ بدلتی نہیں ہے۔ اور معرب وہ ہے جن کی اعرابی حالت ترکیب کے بدلنے سے بدل جاتی ہے۔ اور گزشتہ سبق میں ہم یہ پڑھے تھے کہ مبنی جس حالت پر مبنی ہوتا ہے وہ چار حالتیں ہیں۔ وہ یا تو سکون پر مبنی ہوتا ہے، یا فتح پر مبنی ہوتا ہے، یا ضمے پر مبنی ہوتا ہے، یا کسرے پر مبنی ہوتا ہے۔ سکون پر جیسے کہ کتاب میں مثال دی گئی، کم جوادن فی المیدانی، کم، یہ ہر حالت میں مبنی ہوتا ہے۔ فتح پر مبنی ہوتا ہے جیسے اعتدل الجو، اعتدلا، یہ ہر حالت میں فتح پر مبنی ہوتا ہے۔ ضمے کی مثال جیسے سر الی حیث شئت، حیث، یہ ضمے پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح زرت الاحرام امسی، امسی، یہ کسرے پر مبنی ہوتا ہے۔ اور جو ضمے پر مبنی ہوتا ہے اسے مبنی بالضم کہتے ہیں، جو فتح پر مبنی ہوتا ہے اسے مبنی بالفتح کہتے ہیں، جو سکون پر مبنی ہوتا ہے اسے مبنی علی السکون کہتے ہیں، اور جو کسرے پر مبنی ہوتا ہے اسے مبنی علی الکسر کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اعراب کی قسمیں۔ اعراب یعنی معرب وہ ہے جس کا اعراب بدل جاتا ہے، عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب بدل جاتا ہے۔ تو اس اعراب کی قسمیں کیا ہے، کتنی حالتیں ہیں اس اعراب کی، کتنی صورتیں ہیں اس اعراب کی۔ مثالوں کو دیکھیے، الطائر یحوم، پرندہ منڈلاتا ہے، گھومتا ہے یعنی منڈلاتا ہے۔ الطائر یحوم، پرندہ منڈلاتا ہے۔ الماء عذب، پانی میٹھا ہے۔ الحصان جامح، گھوڑا سرکش ہے۔ رأیت الطائر یحوم، میں نے پرندے کو منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ شربت الماء عذبا، میں نے میٹھا پانی پیا۔ ذلل الفارس الحصان، سوار نے گھوڑے کو سدھایا یعنی سکھایا، سوار نے گھوڑے کو سدھایا۔ نظرت الی الطائر یحوم، میں نے پرندے کی طرف دیکھا، وہ منڈلا رہا تھا، یعنی میں نے منڈلاتے ہوئے پرندے کی طرف دیکھا۔ یعیش السمک فی الماء، مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ نزل الفارس عن الحصان، سوار گھوڑے سے اترا۔ نزل الفارس عن الحصان، سوار گھوڑے سے اترا۔ یہ پہلی قسم کی مثالیں ہوئیں۔ ان مثالوں میں آپ الطائر، الماء، الحصان، ان پر نظر رکھیے، لیکن دوسری قسم کی مثالیں پڑھنے کے بعد ہم ان کی طرف آئیں گے۔ یوقد علی المصباح، علی چراغ روشن کرتا ہے، علی چراغ روشن کرتا ہے۔ تزحف الجنود، فوجیں آگے بڑھتی ہیں، فوجیں آگے بڑھتی ہیں۔ تورق الاشجار، پتے دار ہوتے ہیں، درخت پتے دار ہوتے ہیں۔ لن یوقد علی المصباح، علی ہرگز چراغ نہیں روشن کرے گا، علی ہرگز چراغ روشن نہیں کرے گا۔ لن تزحف الجنود، فوجیں ہرگز آگے نہیں بڑھیں گی۔ لن تورق الاشجار، درخت ہرگز پتے والے نہیں ہوں گے، درخت ہرگز پتے دار نہیں ہوں گے۔ لم یوقد علی المصباح، علی نے چراغ روشن نہیں کیا۔
लम यज़हफ जुंदियुन, कोई फौजी आगे नहीं बढ़ा, कोई फौजी आगे नहीं बढ़ा। लम तूरिक शजरतुन, कोई दरख्त पत्ते वाला नहीं हुआ, कोई दरख्त पत्तेदार नहीं हुआ। दाएं तरफ जो मिसालें हैं वो किस्म अव्वल की मिसालें हैं, और बाएं तरफ जो मिसालें हैं वो किस्म सानी की मिसालें हैं। वो दाएं तरफ की मिसालें एक किस्म की हैं और बाएं तरफ की मिसालें एक किस्म की हैं। दाएं तरफ की मिसालों में आप उनके पहले अल्फाज पर गौर कीजिए, अत्ताइरु अलमाउ अलहिसानु, ये तमाम के तमाम अस्मा है। अस्मा है, इनकी अलामत यह है कि इनके ऊपर अलिफ लाम है। माने से हम समझते हैं लेकिन ज़ाहिरी अलामतें भी है, तो अलिफ लाम ये अस्मा के साथ खास है। तो अत्ताइरु ये भी इस्म है, अलमाउ ये भी इस्म है, अलहिसानु ये भी इस्म है। और तीनों मिसालों में हम देख रहे हैं कि ये मरफू है। मरफू है इसलिए कि ये जुमले की इब्तिदा में आए हैं और उस वजह से ये मुब्तदा है, मुब्तदा होने की वजह से ये मरफू है। ये जुमले के शुरू में है इसलिए मुब्तदा है और मुब्तदा होने की वजह से मरफू है। इनके मरफू होने की अलामत क्या है? इनके ऊपर दम्मा है, इनके ऊपर दम्मा है। अत्ताइरु अलमाउ अलहिसानु, ये तीनों पर दम्मा है। और दूसरी जो मिसालें हैं, दूसरे हिस्से की जो मिसालें हैं जो नीचे, उन तमाम में ये तीनों अल्फाज अत्ताइर अलमा अलहिसान, ये तीनों अल्फाज हम देख रहे हैं कि ये भी इस्म है, सारे के सारे इसमें ये इस्म है। और यहाँ ये मफूल भी वाक़ हो रहे हैं, मफूल भी वाक़ हो रहे हैं, इस वजह से इन पर फतहा है। तीनों मिसालों में इन पर फतहा है क्योंकि ये मफूल भी वाक़ हो रहे हैं। मफूल भी वाक़ हो रहे हैं, इस तरह कहेंगे ज़्यादा अच्छा है। तीनों मिसालों में ये मंसूब हैं इसलिए कि मफूल भी वाक़ हो रहे हैं और इनके नसब की अलामत फतहा है। तीनों मिसालों में ये मंसूब हैं क्योंकि वो मफूल भी हैं और इनके नसब की अलामत यह है कि इन पर फतहा है। और तीसरी जो किस्म है, तीसरे हिस्से की जो मिसालें हैं वो सारे की सारे मजरूर हैं इसलिए कि उनसे पहले हर्फ जर है और उनसे पहले हर्फ जर है और उनके जर की अलामत यह है कि उनमें कसरा है, कि उन पे ऊपर कसरा है। उनके जर की अलामत यह है कि उनके ऊपर कसरा है। लिहाजा हम देख रहे हैं कि ये तीनों अस्मा यानी अत्ताइरु अलमाउ अलहिसानु, ये अपने मकाम के बदलने से या उनके आमिल के बदलने से उनका एराब बदल रहा है। तो इसका मतलब यह कि वो मोरब है। आमिल के बदलने से, तरकीब में उनके मकाम के बदलने से उनका एराब बदल रहा है, ये इस बात की दलील है कि ये वो मोरब है। दूसरी मिसाल में आप उनके पहले अल्फाज यूक़िदु पर गौर कीजिए, यूक़िदु तज़हफ़ु तूरिक़ु, इन अल्फाज पर गौर कीजिए। इस पूरे हिस्से में इन पहले हिस्से में जो मिसालें हैं यूक़िदु तज़हफ़ु तूरिक़ु, ये अफ़ाल हैं और अफ़ाल मुज़ारे हैं क्योंकि इनके शुरू में अलामत मुज़ारे पाई जाती है। अलामत मुज़ारे पाई जाती है या ता, दोनों में, बाकी के दोनों में ता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये अतैना ये मुज़ारे की अलामतें हैं। फ़ेल के ये शुरू में ये अलामतें होती हैं और उससे वो फ़ेल मुज़ारे पहचाना जा सकता है। तो ये फ़ेल मुज़ारे है, यूक़िदु तज़हफ़ु तूरिक़ु। और फ़ेल मुज़ारे ही मोरब होता है क्योंकि फ़ेल अम्र और फ़ेल माज़ी तो ये मबनी होते हैं, तो ये फ़ेल मुज़ारे है। तो यूक़िदु तज़हफ़ु तूरिक़ु ये फ़ेल मुज़ारे हैं और पहले हिस्से में ये तमाम के तमाम मरफू हैं, तमाम के तमाम मरफू हैं। क्यों मरफू हैं? क्योंकि इन्हें नसब देने वाला कोई, नसब या जज़म देने वाला कोई हर्फ उनसे पहले नहीं है। वो कोई आमिल जो कि उन्हें नसब दे या जज़म दे, ऐसा कोई आमिल उनसे पहले नहीं है, इसलिए वो मरफू है। और उनके मरफू होने की अलामत क्या है कि उनके आखिर में दम्मा है, उनके आखिर में दम्मा है। पहले मुज़ारे से पहले अगर उससे कोई जज़म या नसब देने वाला हर्फ ना हो
تو وہ مجزوم ہوتے ہیں اور ان کے جزم کی علامت، اور وہ مرفوع ہوتے ہیں اور ان کے رفع کی علامت ضمہ ہوتی ہے۔ دوسرے حصے کی مثالوں میں دیکھیے آپ، وہ سارے کے سارے یہ تینوں جو کلمات ہیں وہ منصوب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر لن داخل ہوا ہے۔ لن داخل ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں، اور ان کے منصوب ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان پر فتح ہے۔ تیسرے حصے کی مثالوں میں یہ مجزوم ہے کیونکہ ان پر لم داخل ہوا ہے، لم جو کہ جزم دیتا ہے، جزم دینے والا ایک حرف ان پر واقع ہوا ہے، داخل ہوا ہے، اس وجہ سے وہ مجزوم ہے۔ اور ان کے جزم کی علامت یہ ہے کہ اس پر سکون ہے، ان کے جزم کی علامت یہ ہے کہ اس پر سکون ہے۔ تو اس طرح یہ مورب ہیں، کیونکہ ان پر عامل کے بدلنے سے ان کا اعراب بدل جاتا ہے، ان کے عامل کے بدلنے سے ان کا اعراب بدل جاتا ہے۔ تو اس میں ایک اور بات آپ غور کیجئے، وہ یہ ہے کہ پہلے جو قسم ہے اس میں جو تین حصے ہیں، ان تینوں حصوں میں جو اعراب ہے وہ یہ کہ وہ یا تو مرفوع ہیں ضمے کے ساتھ، یا منصوب ہیں رفع کے ساتھ، منصوب ہیں فتح کے ساتھ، یا وہ مکسور ہیں کسرے کے ساتھ۔ پہلے قسم کی تین حصوں کی جو مثالیں ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یا تو رفع ہے، یا تو نصب ہے، یا پھر اس میں کسرہ ہے۔ دوسرے حصے کی مثالوں میں رفع ہے، یا نصب ہے، یا پھر اس میں سکون ہے، لم یذهب، سکون ہے۔ یعنی پہلے حصے کی مثالوں میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے جس میں کہ جزم ہو، جس میں کہ سکون ہو، یعنی جو کلمہ مجزوم ہو یا اس پر سکون ہو۔ اور دوسرے قسم کی مثالوں میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں کہ کسرہ ہو، اس لیے کہ کسرہ یہ اسم کی علامتوں میں سے ہے، اور سکون یہ فعل کی علامتوں میں ہے۔ کوئی اسم مجزوم نہیں ہوتا جس طرح کوئی فعل مقصور نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہ علامت کسرہ یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، اور سکون یہ فعل کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، اب قواعد کی طرف آئیے۔ جو آپ نے ابھی سمجھا ہے اس کو قواعد کی صورت میں یاد کیجئے۔ الاحوال التي تعتری اواخر الکلمات المعربۃ اربع، وہ احوال جو کہ معرب کلمات کے اواخر کو لاحق ہوتے ہیں، وہ چار طرح کے ہیں۔ وہ حالتیں جو معرب کلمات کے آخر کو لاحق ہوتی ہیں وہ چار طرح کے ہیں۔ وہی الرفع والنصب والجر والجزم، اور وہ ہیں رفع، نصب، جر اور جزم۔ وتسمى انواع الاعراب، اور ان کو وتسمى انواع الاعراب، وتسمى انواع الاعراب، اور ان کو انواع الاعراب کہا جاتا ہے، یعنی اعراب کی قسمیں، ان کو اعراب کی قسمیں کہتے ہیں۔ علامات الاعراب الاصلیتی اربع، اعراب کی جو اصلی علامتیں ہیں وہ چار ہیں۔ وہی الضمۃ والفتحۃ والکسرۃ والسکون، اعراب کی علامتیں۔ اعراب کیا ہے؟ رفع ہے، علامت کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ اس بات کو جو ہے ذرا اچھی طرح یاد رکھیے، کیونکہ ترکیب کرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ اعراب میں وہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن اس کے اعراب کی علامت کیا ہے؟ ضمہ ہوتی ہے۔ اعراب میں وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کے اعراب کی علامت کیا ہوتی ہے؟ فتح ہوتی ہے۔ اعراب میں وہ مکسور ہے، اس کے مکسور ہونے کی علامت کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ اعراب میں وہ مجزوم ہے، اس کے مجزوم ہونے کی علامت کیا ہے؟ سکون ہے۔ تو یہ ضمہ، فتح، کسرہ، سکون یہ علامت ہے اعراب کی۔ وَيَنُوبُ عَنْهَا عَلَامَاتٌ أُخْرَى، اور دوسری علامتیں ان کی نائب ہوتی ہیں، تذکر فی مواضعها، ان کے مقام پر ان کا ذکر کیا جائے گا۔ یعنی ضمے کی علامت جو ہے جمع مذکر سالم میں واو ہوتی ہے، اور اسی طرح تثنیہ میں الف ہوتی ہے، لیکن وہ یہاں ذکر نہیں کریں گے۔ اصل جو علامت ہے وہ رفع کی ضمہ ہی ہے، اور اصل علامت نصب کی فتح ہی ہے، اور اصل علامت نصب کی کسرہ ہی ہے، اور اسی طرح سکون کی جزم کی جو علامت ہے وہ سکون ہے۔ لیکن ضمے کے بدلے کچھ دوسرے حروف بھی رفع کی علامت ہوتے ہیں،
اسی طرح فتح کے بدلے کچھ دوسرے حروف بھی یہ نصب کی علامت ہوتے ہیں. اسی طرح کسرہ کی جگہ پر کچھ حروف بھی وہ کسرے کی علامت ہوتے ہیں، جر کی علامت ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس کا ذکر نہیں کریں گے. یہاں آپ یہی یاد رکھیے کہ جو مرفوع ہے وہ مضموم ہوتا ہے، اور جو منصوب ہے وہ، جو مرفوع ہے وہ مضموم یعنی ضمے والا ہوتا ہے، اور جو منصوب ہے وہ فتح والا ہوتا ہے، جو مکسور ہے وہ کسرے والا ہوتا ہے، جو مجزوم ہے وہ سکون والا ہوتا ہے. باقی ضمے کے جگہ پر اور کیا کیا علامتیں اس کی آتی ہیں انشاءاللہ وہ آئے گا. اس کے بعد کہتے ہیں الرفع والنصب یشترکان فی الاسماء والافعال. رفع اور نصب مشترک ہیں اسماء افعال میں. اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، فعل بھی مرفوع ہوتا ہے، اسم بھی منصوب ہوتا ہے، فعل بھی منصوب ہوتا ہے. والجر یختص بالاسماء، لیکن جر اسماء کے ساتھ خاص ہے. کما یختص الجزم بالافعال، جیسا کہ جزم افعال کے ساتھ خاص ہے. جر یہ اسم کی علامتوں میں سے ہے اور جزم یہ افعال کی علامتوں میں سے ہے. تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ مورب جو اپنے اعرابی حالت کے بدلنے یا عامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، وہ اس کی چار صورتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مکسور ہوتا ہے یا پھر مجزوم ہوتا ہے. اور جب مرفوع ہوتا ہے تو اس کے اعراب کی علامت ضمہ ہوتی ہے، جب منصوب ہوتا ہے تو اس کے اعراب کی علامت فتح ہوتی ہے، جب وہ مکسور ہوتا ہے تو اس کے اعراب کی علامت کسرہ ہوتی ہے، اور جب وہ مجزوم ہوتا ہے تو اس کے اعراب کی علامت سکون ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ رفع اور نصب یہ مشترک ہیں افعال اور اسماء میں، اور جر یہ اسماء کے ساتھ خاص ہے اور جزم افعال کے ساتھ خاص ہے. آگے کچھ تمرینیں حل کر لیں گے، اور تمرینوں میں بس اس بات کا خیال رکھیے کہ جو تمرین کر رہے ہیں بس وہی کریں، دوسرے ان کو نہ بتائیں، الا یہ کہ میں کسی دوسرے کو بولنے کے لیے کہوں. جس کو جو ہے کہا جائے بس وہی اس تمرین کو حل کریں، دوسرے اب نہ بولیں الا یہ کہ ان کو بولنے کے لیے کہا جائے. پہلی تمرین ہے، دیکھیے، عین کلمات المعربۃ فی العبارتین الآتیتین واشکر آخر کل منہا. عین الکلمات المعربہ، معرب کلمات کو متعین کیجئے، فی العبارتین الآتیتین آنے والی عبارتوں میں، وشکل آخر کل منہا ان میں سے ہر ایک کے آخر پر اعراب لگائیے، ان میں سے ہر ایک کے آخر پر اعراب لگائیے. ٹھیک ہے. علی الانسان ان یراعی فی الملابس اصول السنۃ، انسان کو چاہیے کہ مہینے کے سال کے موسموں میں وہ اپنے لباس کی رعایت کرے، اپنے لباس میں سال کی موسموں کی رعایت کرے. انسان کو چاہیے کہ وہ رعایت کرے اپنے لباس میں سال کے موسموں کی. فَيُحْسِنَ بِهِ أَنْ يَلْبَسَ الْقُطْنَ فِي الصَّيْفِ، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کاٹن کے کپڑے گرما میں پہنے، وَالصُّوفَ فِي الشِّتَاءِ اور اونی کپڑے وہ سردی کے موسم میں پہنے. اب اس میں بتائیے کہ کوئی ایک بتائیے، اور طلبہ میں سے شروع کیجئے، کوئی ایک اس میں بتائیے معرب کلمات کون سے ہیں. معرب کلمات اب جو آپ پڑھ چکے ہیں سبق، اس میں آپ جانتے ہیں کہ کلمات معرب کون سے ہیں. وہ اسماء بھی ہو سکتے ہیں اور وہ افعال بھی ہو سکتے ہیں. افعال میں صرف فعل مضارع ہوگا. تو معرب کلمات کون سے ہیں متعین کرتے جائیے. جی پہلا شیخ صاحب الانسان. الانسان یہ اسم ہے، معرب ہے بالکل. اس کے بعد یراعیہ، یراعیہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے، جی منصوب ہے. اور فی الملابسی تو ملابسی ہے، مجرور. جی ہاں صحیح ہے. اور اصول یہ ہاں منصوب ہے، اسم ہے. السنتی یہ بھی اسم ہے، مجرور ہے مضاف الیہ کی وجہ سے. آگے صحیح ہے بالکل. بارک اللہ فیک. فیحسن یہ بھی معرب ہے. ہاں فیحسن یہ معرب ہے، فعل مضارع ہے. ہاں مضارع ہے، معرب ہے. یلبس وہ بھی فعل مضارع ہے، معرب ہے، منصوب. القطن یہ اسم ہے، معرب ہے،
اور منصوب ہے. فی الصیفی، صیفی تو اسم ہے، صیفی مجرور ہے. اور وصوفہ یہ بھی اسم ہے، منصوب ہے. اور فی الشتائی، شتائی مجرور ہے، اسم ہے، مجرور ہے، یہ بھی معرب ہے. چلیے ویری گڈ. اس کے بعد ان المزاح یجلب البغضاء ویقطع الاخاء. ہنسی مذاق بغض کو پیدا کرتا، بغض کو لے آتا اور بھائی چارگی کو قطع کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے. فابتعد عنہ، اس سے دور رہو، الا اذا كان يسيرا، سوائے اس کے کہ تھوڑا سا ہو. فانه يريح العقل، اس لیے کہ وہ عقل کو راحت دیتا ہے. ويكسبه نشاطا، اور اس میں نشاط پیدا کرتا ہے، چستی پیدا کرتا ہے. تو خواتین میں سے کوئی اس میں سے مورب کلمات کو متعین کیجیے. المزاح يجلب البغضاء، يقطع الإخاء، يسير يريح العقل، يريح العقل، يكسب یریح نشاطا. العقل. جی ہاں، اس کے بعد نشاطا. نشاطن. فبتعید کو کیوں نہیں کہا آپ نے؟ فبتعید کیا ہے؟ فابتعد أمر، فعل أمر مبني على السكون. چلیے ماشاء اللہ. اس کے بعد جو ہے تمرین الثانی، کون ثلاث جمل فی کل منها اسم معرب مرفوع على انه فاعل. کوئی ایک ہی کریں گے، براہ کرم بالکل کوئی دوسرے مت بولیے، ایک ایک کیجیے بس. کون ثلاث جمل، کوئی 3 جملے بنائیے، فی کل منها اسم معرب، اس میں ہر ایک میں ایک اسم معرب ہو، مرفوع ہو، فاعل کے طور پر ہو. یعنی کوئی اسم معرب فاعل استعمال کیجئے 3 جملوں کے ساتھ. 3 جملے بنائیے. دیکھیے چلیے طلبہ میں سے کوئی بنائیے. اغلا کا حامد الباب الکبیر. اغلق حامد الباب الکبیر. اغلق حامد، حامد یہ اسم معرب مرفوع ہے. جی ہاں. اس کے بعد دوسرا جملہ کتب جمیل رسالۃ الی ابیہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جلیل اسم معرب فاعل ہے. جی هل فہم عزیز کلامی. کیا ہے؟ پھر سے بولیے. هل فہم ٹھیک ہے. زید کلامی. ٹھیک ہے. اس میں معرب ہے، زید فاعل ہے. یہ 3 جملے ہو گئے. اس کے بعد جو ہے کون ثلاث جمل فی کل منها اسم معرب مرفوع علی انه مبتدا. اس میں معرب مرفوع استعمال کیجئے مبتدا کے طور پر. یہ طالبات میں سے کوئی کیجیے. البستان، البستان یثمر. آپ اس سے پہلے کر چکی ہیں کیا پہلی تمرین؟ جی. کوئی اور کریں گے؟ ایک کلاس میں جو ہے ایک وقت میں ایک ہی کیجیے، اس کے بعد دوسرے کیجیے کوئی اور. المکان مظلم. المکان مظلم مبتدا ہے، المکان ٹھیک ہے. اس کے بعد المصباح منیر. المصباح منیر ٹھیک ہے. اس کے بعد الرجل سرور. الرجل مسرور. مسرور جی ٹھیک ہے. 3 جملے ہو گئے. اس کے بعد دیکھیے کون ثلاث جمل فی کل منها اسم معرب مرفوع علی انه اسم لکانا. ہم جانتے ہیں کہ کانا کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ 3 ایسے جملے لائیے جس میں اسم معرب مرفوع اس کانا کے اسم کے طور پر استعمال کیجیے. طلبہ میں سے کیجیے، جو اب تک نہیں کیے آج کی کلاس میں ان میں سے کوئی کیجیے. 3 جملے کانا کے ساتھ لائیے جس میں کانا کا اسم استعمال کریں. بہت سی مثالیں مل جائیں گی آپ کو، بہت ہی آسان ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ آپ نے جو کر چکے وہ مت کیجیے، جو نہیں کیے ہیں نا ان میں سے کوئی کیجیے. کوشش کیجیے کہ پوری کلاس حصہ لے ایک کے بعد ایک. آج جو کیے ہیں پھر آئندہ کلاس میں کوئی اور کیجیے. اس طرح کوشش کیجیے کہ کوئی جو ہے خاموش نہ رہے. دیکھیے بہت سی چیزیں آپ کو کان اللہ غفور الرحیم،
ایسی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. کوئی بھی ایک مثال سوچیے آپ اور کیجیے. کون کر رہا ہے پہلے وہ تو طے کر لیجیے. دیکھیے ابھی ایک مثال آئی آپ کے سامنے, المصباح منیر, آپ اس سے پہلے کانا لگا لیجیے. کان المصباح منیرا. المکان مظلم ایک مثال آئی. کان المکان مظلما, مبتدا خبر کو جو ہے آپ کانا کے ساتھ لگائیں گے تو فوراً مثال بدل جائے گی, مثال بن جائے گی. شیخ صاحب ایک بات پوچھ لوں, بس اسی کے ریلیٹڈ ہے, تمرین نہیں کر رہی. جی شیخ صاحب جو یہ مبتدا پہ جیسے ہم بات کریں کہ جیسے معرفہ ہے البستان, المصباح, الرجل, تو جب ہم کانا لگاتے ہیں تو پھر بھی وہ اس پہ وہی قاعدہ لاگو ہوگا کہ وہ معرفہ ہی ہوگا یا وہ نکرہ آ سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو معرفہ ہی ہوگا, خبر معرفہ ہی نکرہ. رہے گا. انا اور کانا کی جو خبر ہے وہ نکرہ جی ہوگی. ویسے ہی رہے گا, مبتدا خبر اپنی ویسے جگہ بھی, پر ہاں جی برقرار رہیں گے, اپنی جگہ ٹھیک پر ہے ویسے ٹھیک ہی ہے. برقرار رہیں گے. بس ظاہر میں وہ اسم بن جائے گا, وہ خبر بن جائے گی. اس کو کہیں گے کہ وہ کانا کی خبر اور کانا کا اسم ہے, لیکن جی اس پہ قواعد وہی مبتدا اور خبر والے ہی لاگو ہوں گے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی طلبہ میں سے کوئی کیجیے فوراً. شیخ صاحب کان القرآن کتاب اللہ, بظاہر صحیح ہے لیکن وہ مناسب نہیں لگتی, کیونکہ قرآن کانا و یکون ہے کتاب اللہ. اچھا 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 پھر جی ہاں, کان یعبد اللہ, کان یعبد, دیکھیے اسم لانا پڑے گا آپ کو, اسم لانا پڑے گا. اچھا اچھا. کانا کے بعد کوئی اسم لانا پڑے گا آپ کو. کان مفتاح الجنہ, کیا چیز مفتاح الجنہ؟ مفتاح یعنی یہ مبتدا آ گیا نا, مفتاح معنی کیا ہے اس کے؟ چابی, جنت کی ہاں, چابی. کیا تھی کانا, آپ خبر تو لا رہے ہیں لیکن کیا چیز جنت کی چابی تھی؟ مبتدا اس میں نہیں آ رہا ہے کان نا. مفتاح الجنات الصلاح, چلا کیسا آئے گا؟ ہاں, کانا جو ہے, کانا فعل ماضی ناقص کے طور پر ہوتا ہے, اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ کانا کو تھا کے معنی میں استعمال کر سکیں. اچھا تھا کی بات نہیں آ رہا پھر مجھے, پھر نہیں, میں کوشش کر رہا تھا. اب میں ایک مثال آپ کو دیکھ رہا ہوں, اب بتاتا ہوں, دیکھیے آپ اس کو عربی بنائیے. طالب علم محنتی تھا. کان طلاب قوی, طالب علم طالب ہو گیا, کانت طالب, طالب علم طالب, کانت طالب محنتی, قوی یعنی مجتہدن, کان طلاب مجتہد, کانت طالب مجتہدن, کانت طالب مجتہدن, کانت طالب مجتہدن. ٹھیک ہے, آدمی نیک تھا. آدمی کانا رجل, کانا رجل, کان الرجل الف لام کے ساتھ, کان الرجل, ہاں نیک, کان الرجل نیک, صالحن, صالحن کان مفرد الرجل لائیے, صالحا, ہاں کان الرجل صالحن. ہاں, استاد کھڑے ہوئے تھے. کانا استاد یجلس, کان الاستاذ کھڑے ہوئے نا, قائمن, کان الاستاذ قائمن. یہ جو مثالیں ہم بنا رہے ہیں, یہ جو ہم مثالیں بنا رہے ہیں نا, باقاعدہ آپ اس کی پریکٹس کیجئے گھر میں جا کر, اس وزن پر کچھ اور بنائیے, تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے پھر اس کی عادت ہو جائے گی. اس کے بعد دیکھیے, قوم ثلاث جمل فی کل منها اسم معرب مرفوع علی انه خبر لان, 3 جملے بنائیے, اس میں ہر ایک اسم معرب ہو, مرفوع ہو, اس حیثیت سے کہ وہ انا کی خبر ہو. طالبات میں سے کوئی بنائیے 3 جملے انا کی خبر کے ساتھ. ہم جانتے ہیں کہ انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. ان الجمل صبور, ان الجمل صبور, ان الجمل صبور, بالکل صحیح مثال ہے. آگے, ان الحرم قدیم, ان الحرم قدیم, ٹھیک ہے.
ان اللہ علی کل شیء قدیر ان کیا ہے آواز نہیں آئی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر مثال صحیح ہے، لیکن بہتر ہے کہ مفرد لائیے. انا کی خبر جو ہے مفرد لائیے. ان الکتاب جمیل. ان الکتاب یا ان الکتاب مفید. ان الکتاب مفید. ہاں، تو اس صورت میں دیکھیے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ مرفوع ہے اس کی خبر. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. النحو الواضح کے سبق پر دیکھیے، یہ نحو ہے، بظاہر مشکل لگتی ہے، لیکن آپ جو ہے اس کو سمجھ جائیں گے تو بہت ہی آسان ہے، اور اس کی پریکٹس ضروری ہے. جو ہم کر رہے ہیں صرف آپ تمرین پر اکتفا مت کیجیے، اس کو سوچئے یہ کیسے مورب ہے، کس وجہ سے یہ مرفوع ہے، اور پھر کیسے جملے بنتے ہیں. اس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو آسان ہو جائے گی. جتنی آپ تھوڑا سا محنت کر لیں گے آگے آپ کو اتنا ہی آسان ہو جائے گا. اب جو تمرین ہمارے سامنے ہے وہ ہے ایتی بثلاث جمل فی کل منها اسم معرب منصوب علی انه مفعول به. 3 جملے لائیے، 3 جملے بنائیے جس میں ہر ایک میں ایک اسم معرب ہو جو منصوب ہو مفعول به کے طور پر. اسم معرب مفعول به کے طور پر آئے، اس طرح کے 3 جملے بنائیے. ہم لوگ کلاس میں ان تمارین کو حل کر رہے ہیں. اس کے 2 اسباب ہیں. ایک یہ کہ اب ہمارے پاس کچھ وقت ہے کہ ہم اس کام کو کر سکتے ہیں. آدھا گھنٹہ ہمارے پاس اس مادے کے لیے موجود ہے. ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی باقاعدہ تربیت ملے اور سوچنا پڑے آپ کو اچانک اور وقت پر. پہلے سے اگر آپ پڑھ کر آتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے. تو اس لیے جتنے بھی طلبہ اور طالبات ہیں سب شریک ہونے کی کوشش کریں. ایک بار جن کی باری ہو جاتی ہے پھر دوبارہ ان کی باری آنے تک وہ اس میں شریک نہ ہوں. ہاں البتہ جملے سوچتے رہیں، لیکن جواب وہی دیں جن کی باری ہوتی ہے. تو اب طالبات سے آغاز کریں کہ کوئی بھی طالبہ 3 ایسے جملے بنائیے جس میں ایک اس میں معرب ہو جو مفعول به ہو. نصر حامد محمودن. نصر حامد محمودن، اس میں معرب منصوب مفعول کون سا ہے اس میں؟ محمودن. ٹھیک ہے، دوسرا جملہ کتب محمد رسالت. اس میں مفعول به کہاں ہے؟ رسالت. اس کے بعد تیسرا جملہ حافظ محمد قرآن. حافظ محمد قرآن. قرآن. اگر آپ اس کو معرفہ کر لیں گی تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ قرآن معروف ہے القرآن. حافظ محمد القرآن. تو اس میں مفعول به کہاں ہے؟ قرآن. قرآن. حفظ محمد القرآن، اس میں مفعول به القرآن. بارک اللہ فیک. اس کے بعد ہے ایتی بثلاث جمل فی کل منها اسم معرب منصوب علی انه خبر لاصبح. خبر لاصبح. 3 جملے لائیے جس میں سے ہر ایک میں ایک اسم معرب ہو جو منصوب ہو اس طرح کہ وہ اصبح کی خبر ہو. طلبہ میں سے کوئی کیجیے. اصبح کی خبر ہو. اصبح اللیل باردن. آپ مجھے پہلے جو طالب علم یہ جواب دے رہے ہیں پہلے یہ بتائیے کہ اصبح وہ اخوات کانا میں سے ہے یا اخوات انا میں سے ہے؟ یہ اخوات کانا میں سے ہے. اخوات کانا میں سے. اور اس کا عمل کیا ہے؟ جو کانا ہے وہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ہم کو جو ہے خبر مطلوب ہے کانا کی، تو ایسے 3 جملے بنائیے جس میں اصبح کی خبر آئے. ٹھیک ہے، پہلا جملہ آپ نے کیا کہا؟ اصبح اللیل باردن. اصبح اللیل باردن. اس میں کانا کا خبر کہاں ہے؟ کانا کی خبر ہے اللیل. اصبح کی خبر کہاں ہے؟
اسبہ کی خبر اسبہ کا جو اسم ہے وہ لیل ہے اور اس کی خبر ہے باردن. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ اسبہ حسان قویًا. اصبح الحسان قویا. ٹھیک ہے. اس میں اصبح کا اسم کہاں ہے؟ اسبہ کا اسم جو ہے حسان ہے اور اس کی خبر جو ہے قویًا. اس کے بعد تیسرا جملہ اسبہ الطفل شابا. اصبح الطفل شابا. ٹھیک ہے. اس میں اصبح کی خبر کہاں ہے؟ اسبہ کی خبر شابن ہے اور اس کا اسم الطفل ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. اس کے بعد ہے ایتی بثلاث جمل فی کل منها اسم معرب منصوب على انه اسم لان. اسم لان. 3 جملے لائیے جس میں ہر ایک میں ایک اسم معرب ہو، منصوب ہو، اس طرح کے وہ انا کا اسم ہو. انا کے اسم کے طور پر 3 جملے آئیں. تو طالبات میں سے کوئی کیجئے اس کو. ان الادب واجب. انا کا عمل کیا ہوتا ہے؟ انا جو ہے وہ اپنے اسم کو فتحہ دیتا ہے، منصوب کرتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے اس کو مرفوع کرتا ہے. اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے. ان الادب میں الادب اسم ہے جو کہ منصوب ہے اور واجب اس کی خبر ہے جو کہ مرفوع ہے. دوسرا جملہ ان الاسد مفترس. اس میں الاسد انا کا اسم ہے جو کہ منصوب ہے اور مفترس انا کی خبر ہے جو کہ مرفوع ہے. ان النظافت واجبۃ. النظافت جو ہے وہ انا کا اسم ہے جو کہ منصوب ہے اور واجبۃ جو ہے انا کی خبر ہے جو کہ مرفوع ہے. بارک اللہ فیک. اس کے بعد ایتی بثلاث جمل فی کل منها اسم معرب مجرور بحرف جر. 3 جملے لائیے اس میں ہر ایک میں اسم معرب ہو جو مجرور ہو حرف جر کے ذریعے. طلبہ میں سے کوئی کیجئے اس کو. نام. ہاں. نام زید علی السریر. علی السریر. اس میں مجرور کیا ہے؟ اس میں مجرور سریر سریری ہے. کس حرف جر کے ذریعے؟ علی کی وجہ سے. ہاں. اس کے بعد دوسرا جملہ ضرب الاستاذ تلمیذا بالخشبۃ. ضرب الاستاذ تلمیذا بالخشبۃ. اس میں مجرور کہاں ہے؟ بالخشبۃ. جی ہاں. الخشبۃ اس میں مجرور ہے. کس حرف کے ذریعے مجرور ہے وہ؟ یہ بالخشبہ یعنی بے کی وجہ سے، با کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تیسرا جملہ با کی وجہ سے. نزل حمید عن الحسان. نزل حمید عن الحسان. اس میں مجرور کہاں ہے یہاں؟ الحسانی. اور کس ان کی حرف وجہ جر کے سے. ذریعے ہے؟ ان کی وجہ سے. بارک اللہ فیک. اس کے بعد چوتھی تمرین ہے. دیکھیے ضع كل اسم من الاسماء الآتیة فی جمل 3. آنے والے اسماء میں سے ہر اسم کو 3 جملوں میں رکھیے، یعنی ہر اسم سے 3 جملے بنائیے. بحیث یکون مرۃ مرفوعا. اس طرح کے ایک بار وہ مرفوع ہو، مرۃ منصوبا ایک مرتبہ منصوب ہو، اور مرۃ مجرورا ایک مرتبہ مجرور ہو. یعنی آنے والے جملوں میں سے ہر لفظ سے جو ہے ہر کلمے سے 3 جملے بنائیے. اس طرح کے وہ کلمہ پہلے جملے میں مرفوع ہو، دوسرے جملے میں منصوب ہو اور تیسرے جملے میں مجرور ہو. یہ پوری تمرین طالبات کیجیے ایک جملے کی. 3 جملے جو ہے ایک لفظ سے ایک طالبہ بنائیے. اس کے بعد 3 جملے ایک لفظ سے دوسری طالبہ بنائیے. یہ پورے جو ہے 6 الفاظ ہیں، 6 کلمات ہیں. تو 6 طالبات اس کو حل کریں گے. ٹھیک ہے. القطار. القطار طویل مرفوع ہے اس میں. القطار طویل. القطار اس میں مرفوع ہے. اس کے بعد دخلت القطار. دخلت القطار صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ اس میں جو ہے منصوب ہو گیا. ٹھیک ہے. مجرور میں نمت فی القطار. ٹھیک ہے. نمت فی القطار، نمت فی القطار، جلست فی القطار، یا مررت بالقطار. مررت بالقطار. مررت بالقطار. ٹھیک ہے. تو بارک اللہ فیک. اس کے بعد الجمل. الجمل کے 3 جملے بنائیے، مرفوع، منصوب اور مجرور. الجمل من اہم وسائل نقل الرکاب فی الصحراء. الجمل مرفوع. ٹھیک ہے.
रअयतुल जमल हारिबन, रअयतुल जमल हारिबन, यहाँ अल जमल क्या है? अल जमल मंसूबुन मफऊलुन बिही मंसूबुन। ठीक है, उसके बाद हुनाका सिफातुन वरीबतुन फिल जमली। ठीक है, और इसमें जमल क्या है? जमली फिल जमली जमली मजरूरुन बिहर्फि जर। बारकल्लाहु फीक। उसके बाद अल किताबु, الكتاب مفيد مرفوع الكتاب ठीक है, وضعت الكتاب على الطاولة الكتاب مفعول ومنصوب मफऊल, ठीक है, الورقة تحت الكتاب الكتاب مجرور बारकल्लाहु फीक। उसके बाद अत्तुफाहु, التفاح لذيذ अत्तुफाहु लजीजुन, ठीक है, في حالة جر سوري في حالة رفع أكلت التفاحة अकलतु तुफ़ाहा, यहाँ मंसूब है, ठीक है। उसके बाद मफऊल जी। देखिए अत्तुफ़ाह में जी असीरु तुफ़ाही, असीरु तुफ़ाही, यहाँ वो मजरूर है, वो शरीबतु असीरत तुफ़ाही, शरीबतु असीरत तुफ़ाही, ये भी जुमला सही है क्योंकि वो मुज़ाफ़ इलैहि होने की वजह से मजरूर हो गया। ठीक है, बाबुन से जुमले बनाइए, 3 जुमले। हादा बाबुन, ये तालिबात देंगे इसके जवाबात। उसके बाद तलबा की बारी आएगी, जो एक बार जवाब दे चुके हैं बराह करम वो जवाब मत दें। दूसरे तलबा को चाहिए कि वो हिस्सा लें, क्योंकि हम तरबियत कर रहे हैं, यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तमाम तलबा इसमें शरीक हों। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन आप अपनी बारी को इस्तेमाल कीजिए, खामोश मत रहिए। आप अपनी बारी में आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ, आप जुमले बनाइए उस मदद से, फिर उसके बाद आप बनाना शुरू कर देंगे 10 क्लासेस के बाद। लेकिन कोई भी खामोश मत रहिए, आप भले ही बनाना सकें लेकिन आप अपनी बारी को इस्तेमाल कीजिए। कौन है इसके बाद? बाबुन, बाबुन जमीलुन। हाँ, आप इसको जो है मरफू बनाएंगे तो इसको हाँ अल बाबू बना लीजिए आप। अल बाबू जमीलुन, अल बाबू जमीलुन, ये मुब्तदा है, मरफू है। उसके बाद राअयतु बाबुन, राअयतु बाबन बोलिए या फिर राअयतुल बाबन। हाँ, राअयतु बाबन या राअयतुल बाबा, मफूल बिही है, मंसूब है बाबा। ठीक, उसके बाद मंसूब है, ये मंसूब है क्योंकि मफूल बिही हो गया। जी हाँ, उसके बाद दखला अलल बैती, दखला अलल बाबी, दखलतु बिल बाबी बोल सकते हैं हम, क्योंकि आप फेल फाइल लाइए पहले। दखलतु मैं दाखिल हुआ, बिल बाबी दरवाजे से, या दखला अलीयुन मिनल बाबी। ठीक है, दखलतु फिल बाबी, दखलतु बिल बाबी, जी ठीक है, मैं दरवाजे के जरिए दाखिल हुआ, दरवाजे से दाखिल हुआ। इसके बाद मिफ्ताहुन से बनाइए 3 जुमले। ऐना मिफ्ताहु सय्यारती, ऐना मिफ्ताहु सय्यारती, ठीक है, आपने इसको खबर के तौर पर बना दिया, ठीक है। मिफ्ताहु सय्यारती अलल मक्तबी, नहीं, आप पहला जुमला तो आप बना दिए उसके मरफू होने का, दूसरा जुमला बनाइए उसके मंसूब होने का। अल मिफ्ताहु मंसूब चाहिए, मंसूब यानी उस पर फतह चाहिए, फतह चाहिए। अगर जुमले के शुरू में लाएंगे तो हमेशा मरफू ही होगा। आप उसको पता लाना चाहते हैं उसके पर, तो आप उसको मफूल बिही बनाना पड़ेगा। तो ऐसा जुमला सोचिए जिसमें मफूल बिही आए। फतह मोहम्मदुन अल मिफ्ताह, फतह मोहम्मदुन मिफ्ताह, फेल फाइल लाइए, ये मफूल लाना है ना, मफूल बिही लाना है। फेल फाइल आप लाएंगे, उसके बाद फिर इसको मिफ्ताह को मफूल बिही बनाएंगे। पहले फेल फाइल तो आप ला लीजिए, जैसे राअयतु, नसीतु, राअयतुल मिफ्ताह, राअयतुल मिफ्ताह, राअयतुल मिफ्ताह, नसीतुल मिफ्ताह, फेल फाइल। फिर उसके बाद आप मफूल भी बना सकेंगे। ठीक है, मजरूर बनाइए।
مجرور کا مطلب یہ ہے کہ آپ جی کوئی جر لے کے آنا ہے، حرف جر لے کے آنا ہے. شیخ میں نے وہ بنایا تھا نا. اچھا شیخ نہیں بن رہا ان سے نا. بحثت عن المفتاح، بحثت میں نے تلاش کیا، عن المفتاح چابی کے بارے میں. اسی طرح سألت عن المفتاح، میں نے چابی کے بارے میں پوچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے دیکھیے 5ویں تمرین، ضع كل فعل من الافعال الآتیة في جمل 30، آنے والے افعال میں سے ہر فعل کو 3 جملوں میں استعمال کیجیے. بحيث يكون مرة مرفوعا، اس طرح کہ وہ ایک مرتبہ مرفوع ہو، ومرة منصوبا ایک مرتبہ منصوب ہو، ومرة مجزوما ایک مرتبہ مجزوم ہو. یہ تمرین طلبہ کو کرنی ہے اور باری باری کرنی ہے. اگر طلبہ ختم ہو جائیں تو پھر سے باری شروع کیجیے. جو پہلی بار جواب دیتے ہیں ان سے پھر شروع کریں گے، لیکن جو بھی کلاس میں موجود ہیں وہ اس کو استعمال کیجیے. اب ہمارے پاس جو ہے افعال مضارع ہیں، کیونکہ مضارع ہی معرب ہوتا ہے. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ امر اور فعل ماضی وہ تو مبنی ہوتے ہیں، تو مضارع معرب ہوتا ہے اور یہ مجزوم ہوں گے. فعل مضارع میں جزم استعمال ہوگا، جبکہ اس میں وہ نہیں آ سکتا. تو اب ہمارے پاس جو ہے فعل مضارع کے افعال ہیں، فعل مضارع کے افعال ہیں، ان کو آپ ایک مرتبہ مرفوع استعمال کیجئے اور دوسری مرتبہ آپ اس کو منصوب استعمال کیجئے. حروف نصب میں سے کوئی ایک حرف آپ داخل کریں گے تو وہ منصوب ہو جائے گا، جیسے کہ ان، لن، کئی، اذن. اور ایک مرتبہ اسے مجزوم استعمال کیجئے جب حروف جزم میں سے آپ کو استعمال لفظ اس پر ڈالیں گے، جیسے لم، لما، لام امر وغیرہ، تو مجزوم ہو جائے گا. تو یہ سارے فعل افعال مضارع ہیں، ان کو آپ مرفوع یا منصوب یا مجزوم بنائیے. یکتب، اکتب القصص، یہ مرفوع. یکتب علی القصص، میں نے اکتب کا غائب ہے نا وہ، تب جب غائب ہے تو آپ کو فعل لانا پڑے گا، فاعل لانا پڑے گا. سوری یکتب، میں نے اکتب کہا. ہاں اکتب ہم کو یکتب سے بنانا ہے. یہاں یکتب لکھا ہوا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یکتب العلی، یکتب العلی علی القصص. ہاں جو علم ہے اس پر الف لام نہیں لگائیں گے. ہاں یکتب علی القصص. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یکتب علی القصص مرفوع ہوا کیونکہ اس سے پہلے کوئی نصب اور جزم والا حرف نہیں ہے. اس کے بعد منصوب، دوسرا منصوب لن یکتب العلی، لن یکتب علی، صحیح ہے، لن یکتب علی القصص. القصص ٹھیک ہے، یہ منصوب ہو گیا. تیسرا مجزوم لم یکتب علی القصص. ہاں بارک اللہ فیک. 3 جملے ہو گئے. اب اس کے بعد یفتح سے بنائیے دوسرے طالب علم. یفتح باب محمود. یفتح فعل آپ نے استعمال کیا یفتح، تو فعل کے بعد آپ فاعل لائیے. محمود، یفتح محمود، یفتح محمود الباب. کبھی بھی فعل کے بعد فاعل لائیں گے، اس کے بعد مفعول بھی لائیں گے. تو آپ یفتح فعل لائے، وہ مرفوع ہے، اس کے بعد فاعل لائیے محمود، اس کے بعد پھر الباب بولیے. یفتح محمود الباب. دوسرا جملہ افتح یا عزیز الباب. ہمارے پاس جو ہے یفتح ہے، یفتح ہی کوئی استعمال کرنا پڑے گا. اچھا یفتح کوئی، یفتح پہ ہی 3 جملے بنائیے. اس پر آپ حرف نصب لگائیں گے تو وہ منصوب ہو جائے گا، حرف جزم لگائیں گے تو مجزوم ہو جائے گا. صحیح. تو اسی جملے سے نہیں، آپ اسی جملے کو آپ سوچئے. آپ نے یہ کہا کہ یفتح محمود الباب کہا نا آپ. ہاں جی. تو آپ یفتح سے پہلے لن لگائیے، اس کے بعد بولیے لن یفتح. لن لگائیے، اس کے بعد بولیے لن یفتح محمود الباب. وہ ویسے ہی رہے گا، لن یفتح محمود الباب. یہ لن یفتح محمود الباب، محمود لن یفتح بابا محمود، لن یفتح محمود الباب. اب آپ کو جو تیسرا جملہ بنا ہے جس میں وہ مجزوم، اس پر لم لگا دیجئے. جی. ان یفتح الباب محمود. ان آپ نے جملہ بنا دیا نصب والا،
लन यफ्तहा महमूदुन अलबाबा, जी जी लन यफ्तहा वो जुमला था हमारा नसब वाला। अब आपको जज़म वाला बनाना है तो आप उस पर लम लगाइए, लम यफ्तह, लम, हाँ लम यफ्तह, लम यफ्तह महमूद अलबाबा। हाँ जी जी जी, लम यफ्तह महमूद। इसी तरीके से जुमले बनाएंगे। आप फर्क को महसूस कीजिए, कोई भी फेल मुजारे के आगे आपने कोई हर्फ नहीं लगाया तो यफ्तहू हो गया, यफ्तहू यानी वो मरफू हो गया। आपने उसके आगे लन लगा दिया तो वो लन यफ्तहा हो गया, उसके आगे लम लगा दिया तो वो लम यफ्ता हो गया। इसी तरीके से जुमले बनाएंगे, ठीक है। बारकल्लाहु फीक। उसके बाद युनज़्ज़िफु, युनज़्ज़िफुल वलदु, युनज़्ज़िफुल वलदुल गुरफ़ता, युनज़्ज़िफुल वलदुल गुरफ़ता, सही है, मरफू हो गया। उसके बाद लन युनज़्ज़िफुल वलदु, लन युनज़्ज़िफ़ा, लन युनज़्ज़िफुल वलदु, जी हाँ, लन युनज़्ज़िफ़ल वलदुल गुरफ़ता, सही है बिल्कुल। उसके बाद लम युनज़्ज़िफुल वलदु मकानहु, बिल्कुल सही है। तीन जुमले हो गए, मरफू, मंसूब और मजूम के। बारकल्लाहु फीक। उसके बाद यश्तगिलु, शेख लम युनज़्ज़िफुल होगा या लम युनज़्ज़िफिल? लम युनज़्ज़िफ, जब मिलाएंगे आगे तो वो उसकी वजह से लम युनज़्ज़िफिल फिल होगा ना, मुझे लगा शायद मकानहु, फुल का है तो इसलिए मैंने लम युनज़्ज़िफ, लम युनज़्ज़िफ, लम युनज़्ज़िफ अल वलदु मकानहु, ठीक है। वलदुन यश्तगिलु फिल लअब, अल वलदु यश्तगिलु फिल लअब, ठीक है। फिल लाइबी, अल वलदु यश्तगिलु फिल लाइबी, यहाँ जो है मरफू है फेल मुजारे, क्योंकि उससे पहले कोई हर्फ नासिब हर्फ जाजिम नहीं है। उसके बाद लन यश्तगिलु अल वलदु फिल लअब, लन यश्तगिला, सॉरी, लन यश्तगिला अल वलदु फिल लअब, बिल्कुल सही है। तीसरा जुमला मजरूर मजूम, लम यश्तगिल अल वलदु फिल लअब, बारकल्लाहु फीक। उसके बाद यस्तखरिजु, यस्तखरिजु माने निकालना, यस्तखरिजल उस्तादु अत-तिलमीज़ा, नहीं यस्तखरिजु नहीं, यस्तखरिजु निकालना है, कोई चीज निकालना है। अच्छा, आप मिसाल के तौर पर पेट्रोल निकालते हैं या नमक निकालते हैं या सोना और चांदी निकालते हैं कानों से, पानी निकालते हैं जमीन से, कुएं से, उस तरह का निकालना होता है यस्तखरिज। जब इस्तिखराज जब होता है इस्तिफाल, वो तो उस तरह का जुमला आप इस्तेमाल कीजिए। मिसाल के तौर पर यस्तखरिजु बिल्कुल सही है आपका पहला लफ्ज, क्योंकि वो नसब और जज़म उसको नहीं हो सकता। तो यस्तखरिजुल उम्मालु अल बित्रोला, यस्तखरिजुल उम्मालु अल मिल्हा, यस्तखरिजुल उम्मालु अल ज़हबा, इस तरह कोई भी जुमला आप बना सकते हैं। यस्तखरिजु ऐसे भी हो सकता है, अल-माअ मिनल बिइरी, यस्तखरिजु महमूदुन अल-माअ मिनल बिइरी, इस तरह हो सकता है। जी शेख साहब, ये मैंने बनाया, देखिए ऐसे भी हो सकता है। यस्तखरिजु अहमदु अर्रिसालत फिल हकीबती, मिनल हकीबती हो सकता है, हो सकता है। उसके बाद दूसरा जुमला बनाइए आप इसके साथ, नसब के साथ। जी, लन यस्तखरिज महमूदुन अल-माअ मिनल बिइरी, बिल्कुल सही है। तीसरा जुमला, तीसरा लम यस्तखरिज महमूदुन अल-माअ मिनल बिइरी, बारकल्लाहु फीक। उसके बाद यतअल्लमु, अलीयुन यतअल्लमु अल कुरआन, अलीयुन यतअल्लमुल कुरआन, ये मरफू हो गया। उसके बाद लन यतअल्लम अलीयुन अल कुरआन, ठीक है। तीसरा लम यतअल्लम अलीयुन अल कुरआन, लम यतअल्लम अलीयुन अल कुरआन, ठीक है। छठी तमरीन है बय्यिन फिल इबारतिल आतियति अल कलिमातिल मुअरबता अल्लती ला यदखुलुहा अल जज़्म वल्लती
لا يدخلها الجر، آنے والی عبارت میں وہ معرب کلمات بتائیے جن میں جزم داخل نہیں ہوتا، اور وہ بھی بتائیے جن میں جر داخل نہیں ہوتا۔ وہ کون سے کلمات ہے جس میں جزم داخل نہیں ہوتا؟ طالبات میں سے کوئی جواب دیجیے، جزم کس پر نہیں آتا؟ اسماء پر، اسماء پر نہیں آتا۔ اور جر کس پر نہیں آتا؟ افعال جر پر۔ افعال پر نہیں آتا۔ افعال پر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو عبارت ہے یجب علی الانسان ان یبذل کل جہد فی اعلان شأن وطنہ۔ طلبہ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کیجیے۔ یجب علی الانسان، یجب علی الانسان، انسان کے اوپر لازمی ہے، ان یبذل کہ وہ خرچ کرے، کل جہد اپنی ہر کوشش، فی اعلاء شان وطن ہی اپنے وطن کی شان کو بلند کرنے کے لیے۔ ہاں، اب اس عبارت میں بتائیے کہ کون سے کلمات ہیں جن پر جزم نہیں آتا اور کون سے کلمات ہیں جن پر جر نہیں آتا۔ یجب ہے یہ جو فعل ہے، اور فعل کے اوپر جر نہیں آتا۔ ہاں آگے بڑھتے جائیے۔ الانسان ہے، انسان جو ہے اس کے اوپر کبھی بھی جزم نہیں آتا، اس کے اوپر کسرہ آتا ہے، جزم نہیں آتا۔ ان یبذل جو ہے وہ فعل ہے، اور اس کے اوپر کبھی بھی فعل کے اوپر کبھی بھی جر نہیں آتا۔ کل جہد فی اعلاء شان وطن ہی، جہدن سر یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ اس پہ مجھے ذرا شک تھا۔ اس پر تنوین آ رہی ہے؟ تنوین آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اسم ہے یہاں۔ ہاں، تنوین اسم کی علامتوں میں سے، جی جی، کل جہد فی اعلاء شان وطن ہی، بس اس میں تو کوئی اور فعل نہیں ہے۔ شان جو شان ہے یہاں، جہد ہے وہ اسم ہے، اس کے اوپر کبھی جزم نہیں آئے گی۔ اعلاء یہ بھی اسم ہے، اس کے اوپر کبھی جزم نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح وطن ہی یہ بھی اسم ہے، اس کے اوپر اور اس کے جزم بھی نہیں اوپر آئے کبھی گی۔ جزم نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ وَأَنْ يَعْمَلَ عَلَى مَا يَجْلُبُ السَّعَادَةَ لِسَاكِنِهِ۔ اس عبارت کا ترجمہ کیجئے طالبات میں سے کوئی، اور پھر اس میں بتائیے کہ وہ کون سے کلمات ہیں جن پر جزم نہیں آتا اور وہ کون سے کلمات ہیں جن پر جر نہیں آتا۔ وَأَن يَعْمَلَ عَلَى مَا يَجْلِبُ السَّعَادَةَ لِسَاكِنِهِ، اور یہ کہ وہ سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی یہ کہ وہ اپنے رہنے کے لیے سعادت کے حاصل رہنے کی کوئی بات نہیں، آپ ذرا سوچئے، ترجمہ دیکھیے۔ وہ ان یعمل کا ترجمہ کیا ہے؟ سعادت کو حاصل کہ وہ کام کرے، سعادت کو حاصل کرنے، علی ما یجلب السعادۃ، جس سے سعادت حاصل ہوتی ہے، جس سے اس کو جو سعادت پہنچاتی ہے، جو سعادت لے آتی ہے، کس کے لیے؟ اس کے رہنے کے لیے۔ لساکنی ہی کی ضمیر یہ وطن کی طرف ہے، اس وطن کے رہنے والوں کے لیے، یعنی وطن کے رہنے والوں کے لیے جو سعادت آتی ہیں یا سعادت لے آتی ہیں اس وطن میں رہنے والوں کے لیے۔ اس میں بتائیے کہ کون سے حروف، کون سے الفاظ ہیں جس کو ہم کو یہاں بتائے گئے ہیں۔ یہ عمل یہ فعل ہے، اور یہ اس پہ کلمات معربہ میں سے ہے، اس میں جزم اور اس میں جر داخل نہیں ہوگا۔ یجلبو کلمات معربہ، اس میں جر داخل نہیں ہوگا۔ السعادت یہ ہے اسم ہے، کلمات معربہ، اس پر جزم داخل نہیں ہوگا۔ لساکنی ہی، ساکن جو ہے یہ کلمات معربہ میں سے ہے، اسم ہے، اس کے اوپر جزم داخل نہیں ہوگا۔ وَلَنْ يَتِمَّ لَهُ، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ وَلَنْ يَتِمَّ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَنْ يُقَدِّمَ الْمَنْفَعَةَ الْعَامَّةَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ الْخَاصَّةِ۔
علی المنفعۃ الخاصۃ. طالبات میں سے کوئی اور جنہوں نے کیا ہے ان کے علاوہ کوئی اور اس کو کیجئے اور پھر جو مطلوب ہے اس تمرین میں وہ بتائیے. شیخ صاحب یہ السعادتی کیا کیا سکون نہیں آئے گا؟ کیا ہے یہ، اسم ہے یا فعل ہے؟ السعادہ یہ تو اسم ہے نا، الف لام اس کے اوپر ہے، سکون نہیں آئے گا، اسم کی علامت میں سے. ہاں اس کے اوپر جو ہے جزم نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا. تو انہوں نے جو نا وہ بولا ہے کہ اس پہ جو ہے جر نہیں آئے گا، تو یہ میں تھوڑا ہو گئی میرا خیال. جزم داخل نہیں ہوگا، یہ کہا جزم داخل نہیں ہوگا اس کے اوپر. ٹھیک ہے ٹھیک. ہاں اب آگے کی عبارت کا ترجمہ کیجیے طالبات. وَلَن يَتِمَّ لَهُ ذَلِكَ. وَلَن يَتِمَّ یہ فعل ہے اور اس پہ نہیں ترجمہ کر لیجیے پہلے، اس کے بعد پھر مطلوب چیزیں بتائیے. وَلَن يَتِمَّ ہرگز نہیں، اور پورا نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، لہو اس کے لیے، ذالکہ یہ چیز. کون سی چیز؟ سعادت کا لانا، سعادت کا لینا یہ اس کے لیے مکمل نہیں ہوتا. الا مگر، بأن یقدما کے معنی کیا ہے؟ آگے بڑھنا. ہاں کہ وہ آگے رکھے، کہ وہ آگے رکھے المنفعۃ العامۃ، عام نفع کو، علی المنفعۃ الخاصۃ، خاص نفع پر، یعنی اپنے ذاتی اور اپنے خاص نفع پر وہ عام نفع کو ترجیح دے، تبھی وہ یہ کام ہو سکتا ہے جو اس میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے اب آپ بتائیے. وَلَن يَتِمَّ، وَلَن يَتِمَّ شیخ یہ فعل ہے اور اس میں مطلب اس میں جزم نہیں آئے گا کیونکہ اس میں ولن داخل ہوا ہے. فعل پر تو جزم آتا ہے جی شیخ، جزم آتا ہے لیکن یہاں پہ لن آ رہا ہے نا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. اب یہاں داخل نہیں ہوگا، لیکن اصل کے اعتبار سے اس کے اوپر جزم داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا جر داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسی طرح لہو ذالک الا نہیں تو آپ نے جواب نہیں دیا نا. یتیمہ کیا ہے، اس کے اوپر جر داخل نہیں ہوتا یا پھر جزم داخل نہیں ہوتا؟ اس کے اوپر یہ فعل کی علامت ہے اور اس کے اوپر جزم داخل ہو سکتا ہے، جر کبھی داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وَلَمْ ذَلِكَ إِلَّا بِأَنْ يُقَدِّمَ، بأن يقدم شیخ یہ بھی فعل ہے، اس پہ بھی جزم داخل ہوگا، جر کبھی داخل نہیں ہوگا. المنفعۃ یہ اسم ہے، اس پہ جر داخل ہو سکتا ہے، جزم کبھی داخل نہیں ہوگا. العامہ یہ بھی اسم ہے، اس پہ جزم داخل نہیں ہوگا اور یہ مطلب اسم ہے، اس میں جر داخل ہو سکتا ہے. علی منفعتی اس پہ اس کی یہ بھی اسم کی علامت ہے، یہ اس کے اوپر جر داخل ہو سکتا ہے، جزم داخل نہیں ہوگا. الخاصہ یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اس پہ جر آئے گا اور جزم کبھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے بارک اللہ فیک، تمرین فی الانشاء. انشاء کی تمرین ہے. اذکر خمس جمل تشمل كل واحدة منها على فائدة من فوائد نہر النیل. 5 جملے ذکر کیجئے جس میں سے ہر جملہ نہر نیل کے فوائد میں سے کسی فائدے پر مشتمل ہو. 5 جملے جس میں یہ بتائیے کہ نہر نیل کے فوائد میں سے کیا فائدہ، ہر جملے میں کوئی ایک فائدہ بیان کیجئے. ثم بین ما فی الجملتین الاولیین من الکلمات المعربۃ. پھر بیان کیجئے پہلے 2 جملوں میں ان کلمات کو جو معرب ہے، وعلامات اعرابها، اور ان کے اعراب کی علامت کیا ہے، ان کے اعراب کی علامت کیا ہے. بہت ہی آسان ہے. نہر النیل پر آپ کو 5 جملے بنانا ہے. 5 جملے بنا کر اس میں تو جو ہے پہلے 2 جملوں میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، تمرین میں آپ ایسے ہی کیجئے، لیکن یہاں ہر جملے میں یہ بتا دیجئے کہ معرب کلمات اس میں کون سے ہیں، معرب کلمات کون سے ہیں، یعنی وہ جو مبنی نہیں ہے، اور پھر ان کے اعراب کی علامت کیا ہے. تو 5 جملے بنا کر بتائیے. پہلا جملہ ہم شروع کرتے ہیں طلبہ سے. میں بناؤں؟ میں بناتا ہوں سر. ٹھیک ہے. تجلب القنوات المياه من نهر النيل لري المزارع. اس میں تجلب القنوات المياه من نهر النيل لري المزارع، اس میں تجلب جو ہے یہ فعل ہے.
فعل مضارع ہے تو فعل مضارع مرفوع و علامت رفعہ الضمۃ ظاہرہ. اور دوسرا القنوات جو ہے یہ اسم معرب وہیا جمع قنات و علامت رفعہ الضمہ ظاہرہ. قنوات کیا ہے؟ جی قنوات کیا ہے؟ جملے کی سمجھ نہیں آئی، معذرت چاہتے ہیں، دوبارہ بتا دیں ذرا. قنوات بولتے ہیں نہروں کو، چھوٹے چھوٹی جو چھوٹی نہریں ہوتی ہیں اس کو قنوات بولتے ہیں، اس کی قنات کی جمع یہ. تجلب القنوات المیاہ، جو چھوٹی نہریں ہیں پانی کی وہ لے کے آتی ہیں، من نہر نیل، نہر نیل سے لے کے آتی ہیں، لیری المزارع، تاکہ وہ کھیتی باڑی کو پانی سراب کر سکے. لی ری بول رہے ہیں؟ لیری جی جی سیرابی کو بولتے ہیں جی، تاکہ کھیتوں کو سراب کر سکیں. تو میں نے تجلبوں کا بتایا کہ وہ فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے، اور اس کی علامت رفعہ الضمۃ ظاہرہ، اور اس کے رفع ہونے کی علامت ہے ضمہ ہے جو اس کے آخر میں ظاہر ہے. اور قنوات جو ہے یہ اسم معرب ہے، وہیا جمع قنات، اور یہ قنات کی جمع ہے. قنات کا مطلب یہ نہر ہوتا ہے، چھوٹی نہر. وعلامت رفعہ الضمۃ ظاہرہ علی آخرہ، اور اس کی بھی رفع کی علامت یہ ہے کہ اس کے ضمہ اس کے آخر میں ظاہر ہے. المیاء اسم معرب، المیاء جملہ بھی مکمل نہیں ہونا آپ کا، ہو گیا؟ نہیں ابھی نہیں ہوا سر. ہاں جی. المیاء اسم معرب مجرور لأنہ مضاف الیہ وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرہ. صحیح ہے سر؟ ٹھیک ہے جی. نہر اسم مجرور معرب وعلامت جرہ الکسرہ الظاہرہ. بس اتنا ہی میں نے کیا. آگے ری المزارع، المزارع جو وہ ری جو ہے یہ فعل ہے، المزارع وہ ہے اس کا وہ ہے المزارع مفعول بہ ہے جو منصوب ہے. یہ للری فعل کیسے ہوگا وہ؟ ری سر فعل ہی ہے نا. کیسے فعل ہے وہ؟ کون سا فعل ہے وہ؟ نہیں لری یہ تو مضاف الیہ بن رہا ہے، جار مجرور ہے لری. تو فعل کون سا ہوا؟ وہ فعل نہیں ہے، وہ فعل نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اس پر حرف جر داخل ہوا. حرف جر جو ہے کبھی فعل پر داخل نہیں ہوتا، اور وہ لری ہے وہ، اور اس پر جو ہے کسرہ آیا ہے، اور کبھی فعل پر کسرہ نہیں آتا. نہیں آتا. جی مطلب یہ کہ وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے. اسم ہے وہ. جی ٹھیک. کانا نہر النیل مصدرا للاسماک والطیور المائیات. کان نہر النیل مصدرا ہونا چاہیے نا، مصدرا للاسماک والطیور المائیات. مائیاتی. ٹھیک ہے. نہر النیل اسم ہے اور اس پہ جزم نہیں آئے گا. مصدرن بھی جو ہے وہ اسم ہے، اس پہ بھی جزم نہیں آئے گا، جر آ سکتا ہے، اور یہ معرب ہے. للاسماء کی حرف جر اس پہ داخل ہوا ہے، اس لیے یہ بھی اسم ہے. اور والطیور یہ بھی اسم ہے، اس پہ بھی جزم نہیں آئے گا لیکن جر آ سکتا ہے. اور المائیہ جو ہے یہ بھی اسم ہے اور اس پہ بھی جر آئے گا لیکن جزم نہیں آ سکتا. اس کے بعد کا جملہ بنائیے کوئی طالبات میں سے ہی. جاء ذکر النحر فی القرآن الکریم والانجیل. جاء ذکر نہر النیل بولیے نا. جاء ذکر نہر النیل فی القرآن الکریم والانجیل. جاء کلمۃ معربۃ جاء کلمۃ مبنی ذکر النہر ذکر اسم معرب
وعلامة رفعه وعلامة إعرابه ضمة ظاهرة النهر علامة الرفع ضمة ظاهرة النهر مضاف مجرور بالإضافة وهي كلمة معربة القرآن الكريم القرآن الكريم كلمات المعربة والكريم مجرور بالإضافة والقرآن مجرور بالجر والإنجيل قرآن میں کہاں ذکر ہے نہر النیل کا؟ نہیں شیخ میں نے یہ اس کا وہ ایک دلیل دیکھی تھی، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ انہوں نے اس میں اس کی تفسیر میں کہا تھا کہ اس میں اس کا اس کو نہر نیل کا کہا گیا. نہیں، قرآن میں نہر نیل کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں نہر نیل کا ذکر ہے لیکن کہاں ہے اس کی تفسیر میں نے، اور مجھے وہ آیت میں نے پڑھی بھی ہے، ابھی اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں. عام طور پر لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے، بس اسی کو میں کلیئر کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا کہ فرعون جو غرق ہوا وہ نہر نیل میں غرق ہوا. وہ بات نہیں ہے، بلکہ فرعون جو غرق ہوا وہ بحر احمر میں غرق ہوا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو وہ فلسطین کی طرف نکلے تھے، وادی تیہ میں نکلے تھے، تو اس کا راستہ جو ہے بحر احمر سے گزر کر ہی نکلتا ہے، تو وہ بحر احمر ہے. فرعون جو غرق ہوا تھا وہ بحر احمر میں غرق ہوا تھا. البتہ نیل کا ذکر ہے. فرعون نے کہا تھا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، یہ نہریں جو میرے نیچے یا میرے محل کے نیچے سے گزرتی ہیں یہ نہر نیلی ہے، کیونکہ فرعون جس نہر کا ذکر کر رہا ہے اس کے محل کے پاس جو نہر تھی وہ نہر نیل ہی تھی. تو فرعون ذکر ہے نہر نیل کا، نام کے بغیر ذکر ہے، لیکن وہ نہر وہ ہے جہاں فرعون کے محل تھے، وہ نہر وہ نہیں ہے جہاں وہ غرق ہوا تھا. اس کے بعد کا تیسرا جملہ بنائیے طلبہ میں سے کوئی چوتھا جملہ. دیکھیں جملے کچھ آسان بھی ہو سکتے ہیں، جیسے نہر النیل نعمت من نعم اللہ، پھر اسی طرح نہر النیل یحمل الخیر الکثیر، میاہ النہر عذبۃ، ماء نہر النیل عذبۃ، ماء نہر النیل یستخدم للکہرمائیہ. ٹھیک ہے، للکہرمائیہ جملہ بنا سکتے ہیں. تو ایسا جملہ بنا کر آپ اس کا وہ آسان ہوگا آپ کے لیے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. تمرین فی الاعراب. ماء نہر النیل صاف جدا، ماء نہر النیل صاف جدا، یہ بھی آسان اور مناسب جملہ ہے بالکل. اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. تمرین ہے یشتد الحر فی الصیف. یشتد کو کہیں گے کہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، مرفوع ہے اور اس کے رفع کی علامت ضمہ ہے. الحر فاعل مرفوع بالضمہ، فاعل ہے مرفوع ہے اور اس کے رفع کی علامت ضمہ ہے. فی حرف جر مبنی علی السکون، فی یہ معرب نہیں بلکہ مبنی ہے، کیونکہ تمام حروف مبنی ہے، معرب مبنی ہے اور مبنی علی السکون ہے، حرف جر ہے. الصیفی یہ مجرور ہے بفی وعلامۃ جرہ الکسرہ، وہ مجرور ہے اور اس کے جر کی علامت کسرہ ہے. لم یدرک علی القطار، لم یدرک علی القطار. غلام مصطفیٰ صاحب آپ اس کا ترکیب کیجیے. لم یدرک علی القطار، علی ریل گاڑی نہ پا سکا. لم یدرک جو ہے نا یہ فعل مضارع مجزوم ہے بے وجہ حرف دخول جازم، فعل مضارع مجزوم، ٹھیک ہے. اور علی یہ مرفوع ہے بالضمہ بے وجہ فاعل ہونے کے، علی. جی ہاں. اور القطارہ منصوب ہے یہ بالفتحہ بے وجہ مفعول بہ ہونے کے. جی. حضر الطبیب الی المنزل، حضر الطبیب الی المنزل. اس کی ترکیب کیجئے. طالبات میں سے کوئی، طالبات کے نام مجھے یاد نہیں، کوئی بھی کیجئے جو اب تک نہیں کی ان میں سے. حضر فعل ماضی
اور یہ مبنی ہے، مطلب فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں. الطبیب فاعل مرفوع الى حرف مبنی علی السکون. المنزلی مجرور اینڈ یعنی مجرور حالت بِإِلَى، جر میں ہے یہ ہاں جی. مجرور بِإِلَى، مجرور بھی الا جی وعلامۃ جرہ الکسرۃ الظاہرہ. ٹھیک، بارک اللہ فیک. النار مشتعلۃ فی الحطب، النار مشتعلۃ فی الحطب. طلبہ میں سے وہ جو اب تک نہیں کیے ہیں، اب کوئی بھی کر دیجئے، کوئی بھی کر دیجئے کیونکہ وقت بہت کم ہے. النار مشتعلۃ فی الحطب. النار تو یہ سر فاعل ہے، اور مشتعلۃ فی الحطب، فی الحطب فعل کہاں ہے؟ مشتعلۃ یہ فعل ہے، فی الحطب یہ جار و مجرور ہے. مشتعلۃ کو آپ جو ہے مشتعلۃ کو آپ تنوین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں کہ فعل ہے. فعل پر کبھی تنوین نہیں آتی. جی جی، اس میں ڈاؤٹ تھا مجھے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ فعل ہے یا اسم. یہ پھر اسم ہوا. ایک بات آپ یاد رکھیے، جملے کے شروع میں اگر فعل ہے تو وہ جملے فعلیہ ہے. جملے کے شروع میں اگر اسم ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ فعلیہ بن ہی نہیں سکتا. جملے کے شروع میں جو لفظ ہے، جو کلمہ ہے، اس کے اعتبار سے جملے کی آپ ترکیب کریں گے. شروع میں اگر فعل ہے تو اس کے بعد پھر اس کو جو ہے فعل بنیں گے. اور ایک بات آپ یہ یاد رکھیے، اور دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ فاعل کبھی بھی اپنے فعل سے پہلے آ ہی نہیں سکتا. النارو یہ اگر آپ فاعل بولتے ہیں تو اس کا فعل کہاں ہے؟ آپ مشتعلۃ کو آپ اس کا فعل نہیں بول سکتے، اس حیثیت سے بھی نہیں بول سکتے کیونکہ وہ فاعل کے بعد ہے آپ کے اعتبار سے. تو یہ مبتدا اور خبر ہے سر. شیخ صاحب النار جو ہے یہ مبتدا ہے، النار جو ہے مرفوع بالضمہ بوجہ المبتدا. فعل کا اپنے فاعل سے پہلے آنا ضروری ہے. تو النار کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا، مبتدا ہو گیا، کیونکہ جملہ اسم سے جب شروع ہوتا ہے تو وہ مبتدا ہوتا ہے. مبتدا اور مشتعلۃ اس کی خبر ہے فی الخطب ایندھن میں. یہ جار و مجرور اور یہ شبہ جملہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، بارک اللہ فیکم.